بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جادوگر کا واقعہ۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں کچھ کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر مکہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلدی واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک مسافر خانے میں ٹھہرے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ مسافر خانے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر کو جگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ یہ بات ویسے نہیں تھی کہ وہ شخص حضرت عمر کو پہلے سے جانتا تھا یا ان کے والد خطاب سے ان کی پہچان تھی۔ انہوں نے حضرت عمر کی بڑی خاطر و مدد کی۔ کھانا کھا کر تو وہ سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار مت جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹتے رہتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا، کیونکہ رات بھر جاگ رہا تھا۔ حضرت عمر نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا بھی نہیں تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح سے کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر بڑے پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پر ایک نیا گرجا بنوانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی، وہ تھکے ہارے واپس مسافر خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے ہی دن والا نیک آدمی پھر آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر نے اسے سارا قصہ بتا دیا۔ وہ شخص آج بھی ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر و مدد کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر بیدار ہوئے تو وہ نیک میزبان کو سوتے ہوئے پایا۔ انہوں نے اب کی بار بھی اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور وہ سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح ہی حضرت عمر ہتھوڑے کے ساتھ گرجا کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عمر دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر کے سر پر ضرب لگائی۔ کہا کہ ہم سب گھر گئے تو نے کام ہی چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر کو صبر کی طاقت نہ رہی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر گھمائی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے کر لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑا مارنا شروع کر دیا۔ وہ بہت چیخا چلایا لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ حضرت عمر نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم دے دیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں ایک کھچر پر سوار رومی ملا جو روم سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے ساتھ چلنے لگا۔
وہ کچھ باتیں کرنے لگا، لیکن نہ حضرت عمر ان کی زبان سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے یکایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی کھچر سے اسے کھینچ لیا اور اسی تلوار چھین کر ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر آپ کھچر پر سوار ہو کر آگے چل پڑے۔ اس کے بعد کیا ہوا سر احوال خود حضرت عمر نے اس طرح بیان کیا کہ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجے کے پاس پہنچا جہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ اپنے پادری کے پاس مجھے لے گئے۔ پادری مجھے نہایت غور سے دیکھنے لگا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کے یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اس پادری نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت خاطر و مدد کی اور پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تجارتی قافلے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلا ہوں۔ پادری مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ میں ان کے یہاں نہایت آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو آ کر پوچھا کہ آپ کا ارادہ یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اب آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ یہ سن کر پادری نے اپنا ایک شاندار گدھا جو بڑا خوبصورت اور نہایت تیز رفتار تھا لے آیا۔ اس گدھے کی پیٹھ پر کھانے کی مزیدار چیز اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے اور پھر کہنے لگا کہ آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیے اور چل پڑے۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بےحد تعظیم کرے گا اور آپ کی خاطر و مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر پادری نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا کہ عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بے شک۔ اس نے کہا آپ کا تعلق ایک ایسے قوم سے ہے، میری آپ سے ایک غرض ہے۔ میں نے کہا آپ بیان کر دیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس نے بڑے یقینی لہجے میں کہا کہ سنو، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ میں بہت سی ایسی نشانیاں اچھی دیکھی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب ایک مقرر مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں میں آپ کا ہی حکم چلے گا۔ اس کے بعد پادری نے اپنی جیب سے دعوت قلم اور کاغذ نکال کر کہا میری یہ غرض ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں۔ حیران ہو کر پادری سے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں جو کچھ کہا بالکل سچ۔ آپ مہربانی کریں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں پادری کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جیسے اس نے کہا میں نے اس طرح کاغذ پر اسے لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد گدھے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ پر عیسائیوں کی جماعتیں ملی۔ انہوں نے مجھے ایک پادری کے گدھے پر سوار دیکھ کر میری بہت خاطر و مدد کی۔ میں اسی طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تابوک تک پہنچ گیا۔ اللہ کی شان
جو تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، اور اب تابوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ فیصلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے، تو ہم نے اس مقام کو کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ کہ اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے، لیکن پادری سے جو میری گفتگو تنہائی میں ہوئی وہ بالکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں پادری کی ان باتوں کو اس کا وہم سمجھتا رہا اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا رہا۔ اور اس کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی خوش نصیبی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔ پادری نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ پر چھوڑ دینا۔ لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں پر چور اچکے اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہ اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اب وہ جگہ گڈھے والے کنواں کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میری اور پادری کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بھلائی نہ بھولتی تھی۔ پہلے تو کئی دن تک میں نے اسے اپنے دل میں ہی رکھا، پھر مجھے جب برداشت نہیں ہوا اور یہ راز میں نے اپنے رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کیا جس نے مجھے سونا دیا تھا، وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن سے ہی تم کو اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بہت چھوٹے تھے تو میں ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب خطاب میں کہا کہ ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا۔ زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یعنی یہودی نسل میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف بھی نہ تھے، لیکن اس کے کچھ سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر میں اس کے یہاں گیا اور اسے جا کر کہا کہ میں آپ کے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور آپ ان کو اپنے دل میں رس بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنی رشتہ دار خاتون کے خواب کا بھی ذکر کیا۔ جب میں اپنے گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا، جس کو تم نے محصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا سب سچ ہے اور جلد ہی وہ سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد کچھ کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر چڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جس کی طرف آسمانی کتابوں
کے عالم شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کے روایت کرنے والے کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر کہ اگر آپ شام کے فلاں شہر کے پادری ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ حضرت عمر کہ میں آپ سے لکھ کر جو عہد کیا تھا کیا وہ آج بھی قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی اور ہم نے یہ قبول کی۔ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ اب آپ کو کون سی چیز اسلام کو قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے پادری نے حضرت عمر کی باتوں کو سن کر اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جادوگروں سے بہت نفرت تھی۔ انہوں نے جہاں بھی کہیں بھی پتہ چلا کہ کوئی جادوگر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتا کہ مجھے علم ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جادوگر کو بلایا اور اپنے سامنے بیٹھا لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھا لی۔ پھر جادوگر سے کہا کہ چل بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ پھر آپ رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا کہ 5 کنکریاں ہیں۔ پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر کچھ کنکریاں اٹھا لی۔ پھر فرمایا اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا آپ کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا کتنی کنکریاں؟ جادوگر نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ ساری محفل حیران رہ گئی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے جب میں کنکریاں اٹھائی تو مجھے بھی پتہ تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ جو بات ہمیں پتہ ہوگی وہی ان جادوگروں کو بھی پتہ ہوگی، تو جو ہمیں نہیں معلوم ہوگی ان جادوگروں کو بھی نہیں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہر قسم کے جادو ٹونے سے بچا کر قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔